source of livelihood before becoming a prophet. So the books of Sirah mention 7 specific qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That while he was growing up in Makkah Mukarramah as a young man, he was the most considerate and the most thoughtful of the people, number one. Number two, he was the most perseverant and patient amongst the people. Number three, he was the one with the highest morals and ethics, that is the best akhlaq in the entire city. Number four, he was one who used to inquire and take care of his neighbors. Number five, he was the one that was the most truthful. That's why the title of As-Sadiq was given to him. Number six, he was the most trustworthy one. That's why the title of Al-Amin was given to him. Number seven, he ran away, he avoided, he refrained from any physical altercations also and any verbal debate also, and used to stay away from vulgar language. This is as far as his specific qualities were concerned, even before becoming a prophet. Two examples I'll share with you. There are many examples in the books of hadith. First is the hadith of Abu Dawood. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did a transaction with someone, and he was supposed to give him some money, return him some money. He said, "Wait, I'll come back shortly and I'll return you the money right away." And once he went home, he forgot about it. This is mentioned in Abu Dawood. 3 days afterwards, he realized that I was supposed to return money to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are talking about 20, 22, 20, 25 years old. I had to return the money, so he ran to the spot where the promise was made. Rasulullah sitting there on the third day. He said, "You put me in a lot of difficulty. For the last 3 days, I'm waiting for you, that you would return." This is the value of the word that was given, though he wasn't a prophet yet. Yes, he would return home at night to sleep. He would return home in the day to take care of himself. But as far as the working hours were concerned, for the last 3 days, he was waiting for that person, because that person gave him his word that he's going to return. The hadith mentioned by Ibn Hajar Asqalani rahimahullah in his Fathul Bari, that Ibn Qais radiallahu anh says, in the time of Jahiliyyah, before he became a prophet, I was his business partner. And he was the best businessman. He never used to argue. He never used to fight. These are two examples as far as his ethics were concerned. Second and last thing for today, what was his source of livelihood? The hadith of Bukhari says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah did not send any Nabi, prophet, but Allah made him a shepherd. Musa alayhi salam was a shepherd. He named other Anbiya alayhi salatu wassalam, and then he said, I was also a shepherd. So Sahaba radiallahu anhum inquired from him, you also, O Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? He said, I used to take care of the goats of the people of Makkah for Chan Qirat or Chan Qarari. Qirat is, in other words, is a source of money. So for a few amount of money, I used to herd the goats. I was the shepherd of the goats. So now what's the wisdom behind it? That every prophet is made a shepherd before the mantle of prophethood is given to him. It's easy to tend to the camels. Those of you who are from villages back home know this. It's easy to tend to the camels. It's easy to tend to the cattle. It's not easy to tend to the goats. One goat will be running on the left, the other goat would be running on the right. Maybe the wolf would attack the goat. Any carnivorous animal would attack the goat. So from the morning till the evening, the shepherd has to move his eye every second and try to keep the flock together. The prophet is being trained that after you become a prophet in real life, you have to run after your nation. One person will be running there, the other person will be running there. Like the goat doesn't know that the wolf would attack it, likewise me and you don't know that nafs and shaitan are our enemy. It is the Prophet sallallahu alaihi wasallam who told us and who guided us. So the level of patience that is required for a prophet to bear the difficulty and pain and suffering that would come from the side of his ummah, he is being trained until the age of 40 by becoming a shepherd, so he becomes ready to become a prophet. This is the wisdom that the ulama have mentioned, that every Nabi was made to be a shepherd before he became a prophet. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the complete love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ameen.
کل یہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر ہوا اور اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنے میں آئیں. دو چیزیں آج آپ عرض کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو کیا صفات لوگوں نے دیکھی. 7 صفات سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اب سے آپ سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے والا کوئی اور نہیں تھا. آپ سے زیادہ جو ہے وہ پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ اخلاق والا آدمی کوئی مکہ مکرمہ میں نہیں تھا. آپ سے زیادہ برداشت اور صبر اور بردبار آدمی کوئی مکہ مکرمہ میں نہیں تھا. آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں تھا. اسی لیے الامین کا بھی لقب ملا اور الصادق کا بھی لقب ملا. اور آپ جو ہے وہ دور بھاگتے تھے. بری زبان جہاں استعمال ہوتی تھی وہاں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے یا بحث مباحثے سے، ان چیزوں سے بالکل دور تھے. اس کی عملی مثال 2 آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. پہلی بھی آپ نے سنی ہوگی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا، کچھ پیسے آپ کی طرف نکلتے تھے. اس شخص نے کہا کہ میں ابھی آ کے آپ کو پیسے لوٹاتا ہوں. گھر پیسے لینے گئے، وہ بھول گئے. تیسرے دن یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں پیسے لوٹاؤں گا. 3 دن کے بعد جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور کہا کہ تم نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں. تو یعنی سامنے والے کی زبان کی اتنی حیثیت کہ جو ہے وہاں انتظار کیا. ضرور رات کو چلے جاتے ہوں گے گھر، دن میں بھی قضاء حاجت کے لیے یا اپنے کام سے جاتے ہوں گے، لیکن جس کو ہم آج کل ورکنگ آورز کہتے ہیں، کام کے جو اوقات ہیں، 3 دن تک وہاں انتظار کیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں ابن قیس رضی اللہ عنہ کہ نبوت سے پہلے میں آپ کا تجارت میں شریک تھا، پارٹنر تھا. آپ سے بہتر پارٹنر میں نے کوئی نہیں دیکھا. نہ آپ کبھی بحث کرتے تھے نہ لڑائی کرتے تھے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش نبوت سے پہلے کیا تھا. تو بخاری کی روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کو جو ہے چرواہا بنا کے بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے اور نبیوں کا بھی نام لیا اور فرمایا میں بھی چرواہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پہ چرایا کرتا تھا، یعنی چند قیرات مجھے معاوضے میں ملتے تھے. اب حکمت کیا ہے کہ ہر نبی کو چرواہا بنایا جاتا ہے. آپ میں سے جو حضرات گاؤں کے علاقوں سے ہیں یا مویشیوں سے جن کا تعلق رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اونٹ کو چرانا آسان ہے، گائیں کو چرانا آسان ہے، بکریوں کو چرانا سب سے مشکل ہے. ایک بکری دائیں بھاگتی ہے، ایک بائیں بھاگتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھیڑیا اس پہ جو ہے وہ قبضہ نہ کر لے، یہ کسی اور کے علاقے میں جا کے وہ چڑھنا نہ شروع کر دے. تو صبح سے شام تک ہر سیکنڈ چرواہے کی آنکھ گھومتی رہتی ہے کہ بکریاں محفوظ رہیں، کیونکہ بکریاں نہیں پہچانتی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بھیڑیا ہے. تو نبی کو نبی بننے کے بعد انسانوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. ایک انسان ادھر بھاگے گا، دوسرا انسان ادھر بھاگے گا. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو اتنی ہمت پیدا کرنا، اتنا صبر پیدا کرنا، اور امت جب گالیاں دے یا بات کو نہ سنے تو اس کو دل سے برداشت کرنا، نہ تھکنا، اس سب مزاج بنانے کے لیے ہر نبی کو چرواہا کے طور پہ جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی تھی. پھر جب وہ کامل ہو جاتے تھے تو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی تھی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.